اخرجت للناس، میرے محبوب کی امتیوں، آپ کوئی عام امت نہیں، کوئی ایسا ویسا امت آپ نہیں، بلکہ آپ خیر امت، تمام امتوں میں سے بہتر امت ہوگا۔ اور فرمایا کہ یہ امت مطہرہ خیر امت ہے، لیکن یہ امت اپنے واسطے پیدا نہیں، بلکہ فرمایا کہ اخرجت للناس، رب کائنات نے اپنے لیے پیدا نہیں فرمایا، دوسرے لوگوں کے لیے پیدا، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت مطہرہ کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ قیامت والے دن جب انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اتمام حجت کے طور پر جب رب کائنات ان سے پوچھیں گے کہ جس مقصد کے لیے لوگ کی بھلائی اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا تھا، اس رشد و ہدایت اور اس بھلائی کے لیے کیا نبیوں نے اپنی وہ احکام جو رب کائنات کی طرف سے اس امت کے لیے نازل کی گئی تھی، کیا انبیاء نے ان تک وہ احکام پہنچائے تھے؟ تو ہر نبی چونکہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے، تو وہ یہ فرمائیں گے پروردگارا آپ کا دیا ہوا امانت ہم نے اپنی امتوں تک پیش کیا تھا، لیکن یہ امت ہمارے کچھ نے مانا اور کچھ نے نہیں مانا، تو ان امتیوں میں کچھ ایسی امت بھی ہوں گے کہ جو اس چیز سے انکار کریں گے کہ ہمارے نبی نے تو ہمیں کچھ کہا نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے لائے گئے کتاب یا اللہ کی طرف سے احکام ان کے بارے میں کچھ کہا نہیں، تو اب گواہ کی ضرورت پڑے گی کہ رب کائنات اپنی اتمام حجت فرمائیں گے، تو ان امتیوں پر جو گواہ پیش کی جائے گی وہ ہمارے آقا کی اس امت مطہرہ کو گواہ بنا کے پیش کیا جائے گا، اور اس امت مطہرہ کی گواہی کو اگر وہ لوگ رد کر دیں گے، کیا پتا بنی اسرائیل والوں کے حق میں ہم گواہ ہوں گے، تو وہ تو ہم سے قبل گزر چکے ہیں، گواہ تو اسے کہا جاتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھے، ہم نے ان کو دیکھا تو نہیں، لیکن کیسے ہم ان پر گواہی کریں گے؟ ہم ان کی گواہی کی ثبوت کے طور پر اپنی آقا کی احکامات اور ان کے افعال اور ان کے اقوال کو پیش کریں گے۔ پروردگارہ ہمارے آقا نے فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے تھے اور بنی اسرائیل کو تورات عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہ اللہ کے احکام ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارے کو گواہ بنایا جائے۔ تو جتنا اللہ کریم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبے اور مراتب عطا فرمائے ہیں، رب کائنات نے ان کی امت کو بھی حضور کے طفیل وہ مرتبے اور مراتب عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی اس امت مطہرہ کے لیے رب کائنات نے حضور کے طفیل کیا آسانیاں فرمائی۔ اگر آپ دوسرے امتوں کے بارے میں دیکھیں کہ یہ دوسرے امتوں کے بارے میں اللہ کریم نے جو احکام نازل فرمائے ہوئے تھے وہ انتہائی سخت اور مشکل ترین احکام تھے۔ بنی اسرائیل کے لیے احکام یہ تھے اگر بنی اسرائیل والے توبہ کرنا چاہیں ان کی توبہ مسجد میں قبول نہیں، ان کی توبہ خانہ کعبے میں جا کے قبول نہیں، ان کی توبہ اگر گڑ گڑائے روئے بھی سارا کچھ بھی کریں ان کا توبہ قبول نہیں ہوتا تھا۔ ان کی توبے کے قبولیت کا ایک ہی طریقہ ہوتا تھا، اور وہ طریقہ کیا ہوتا؟ اللہ کی طرف سے حکم آتا آپس میں تلواریں اٹھاؤ اور ایک کھلے میدان میں چلے جاؤ، اور پھر کیا ہوتا کہ وہاں پر ایک تاریکی چھا جاتی، جیسے رات کی تاریکی چھا جاتی، اور حکم دیا جاتا کہ ایک دوسرے کو تلواریں مارتے رہو، قتل کرتے رہو، وہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑ کے ایک دوسرے کو قتل کرتے 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 حتیٰ کہ ہاتف غیبی سے آواز آ جاتی کہ اب بس اور مقاتلہ نہ ہو، اور روشنی آ جاتی، ان میں سے کئی لوگ مر جاتے، سینکڑوں درجنوں لوگ مر جاتے، اس کے بعد رب کائنات ان کے توبے کو قبول فرمایا کرتے تھے۔
لیکن ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اس امت مرحومہ پر اللہ کریم نے کرم یہ فرمایا ہوا ہے، مسجد میں بھی نہ جاؤ، خانہ کعبے میں بھی نہ جاؤ، وضو سے رہو، بے وضو رہو، آپ نے کپڑے صاف پہنے ہیں یا گندے پہنے ہیں، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرو، توبہ کر لو، رب آپ کی توبے کو قبول فرماتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی کمال نہیں ہے، یہ کمال میری مصطفیٰ کریم کی ہے، جن کی نسبت ہمیں ملی ہوئی ہے۔ آپ سابقہ امتوں میں دیکھو کہ سابقہ امتوں میں اگر کوئی بندہ گھر میں رات کی تاریکی میں چھپ کے گناہ کرتا ہوتا، وہ گناہ پر مبتلا ہوگا اور آگے ان کے دروازے پر کمپیوٹر چلتا رہتا تھا، ان کے گناہ کو ان کے دروازے پر لکھا جایا کرتا ہوتا۔ صبح ہوتی، ہر بندہ جب وہاں اس گلی کوچے سے گزر جاتا، دیکھتا کہ رات کو اس بندے نے یہ گناہ کی اور ان کے دروازے پر وہ لکھا ہوتا تھا۔ لیکن رب نے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہمیں کیا فضیلت عطا فرمائی ہے، گناہ کرتے جاتے ہیں، غلطیاں کرتے جاتے ہیں، تکبر و انانیت کرتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ قتل ناحق کر جاتے ہیں، بدفعلیاں کرتے جاتے ہیں، لیکن رب ہم پر پردہ ڈال رہا ہے۔ اسی لیے ڈال رہا ہے، اس لیے نہیں ڈال رہا کہ میری اور آپ کی کوئی عظمت ہے، رب اسی لیے پردہ ڈال رہا ہے کہ یہ میرے محبوب کی امتی ہے۔ تو اسی لیے رب کائنات نے اس امت کو فضائل بے شمار عطا فرمائے ہوئے ہیں، اور ایک فضیلت اس امت مطہرہ کی یہ ہے کہ قیامت والے دن ایک صحابی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ فرما دیجئے کہ آپ قیامت والے دن اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ حضور کو تو اللہ کریم نے پہچان عطا فرمائے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی نشانی ہوگی؟ حضور کو تو رب کائنات نے یہ نشانی بھی عطا فرمائے، یہ پہچان بھی عطا فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک میری جتنی بھی امت آتی ہے، ہر امت کی ہر فرد کی چہرے کو میں جانتا ہوں، ان کی نام کو جانتا ہوں، ان کے والد کے نام کو جانتا ہوں، ان کی علاقے کو میں جانتا ہوں۔ یہ تو مصطفیٰ کریم کو اللہ کریم نے پہچان تو عنایت فرمائی ہے، لیکن کوئی نشانی ایسے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت والے دن آپ اس نشانی کو دیکھ کے اپنی امت کو پہچان جائیں گے، تو وہ نشانی کیا ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے امتی جب بھی میدان حشر میں تشریف لائیں گے تو ان کی اعضائے وضو، جہاں جن جن اعضاء کو پانی لگا ہے وضو میں، وہ اعضاء ان کی سفید اور چمکدار رہیں گے۔ میں پہچانتا جاؤں گا یہ دوسری امت والے نہیں، یہ میری امتی ہے۔ دوسری امتوں میں بھی نماز پڑھنا تھا، دوسری امتوں میں بھی تطہیر کے احکام موجود تھے، لیکن ان کو وہ نورانیت نہیں مل رہی تھی جو میرے مصطفیٰ کریم کی امت کو مل رہا ہوتا ہے۔ بلکہ وہاں پہ یہ سسٹم تھا کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جاتا تو کپڑے کی صفائی اور پاکی کے لیے حکم یہ دیا جاتا تھا کہ اس کپڑے کو دھونے سے نہیں، پانی سے نہیں، اسے اگر زمزم سے بھی دھویا جاتا تو وہ کپڑا صاف نہیں ہوتا تھا۔ ان کپڑے کو صفائی کا ایک ہی جز ہوتا تھا، ایک ہی طریقہ ہوتا تھا کہ جس حصے میں نجاست لگی ہوئی ہے اس حصے کو قینچی سے کاٹ دو، اسے پھینک دو، تب تمہارا بقیہ کپڑا پاک ہوتا۔ لیکن رب نے امت محمدیہ پر کیا کرم فرمایا ہے، یہاں پر نجاست لگ جاتی ہے تو اسے پانی سے دھو لو، رب تمہارے کپڑوں کو صاف فرما رہا ہوتا ہے۔ یہ تطہیر میری کمال کی وجہ سے نہیں ہے، تیرے کمال کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تطہیر میرے مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے کیا ہمارا۔ باقی کہ اللہ کریم نے امت محمدی کو جو فضائل عطا فرمائے ہوئے نا، ان میں سے ایک فضیلت جو آپ دیکھیں کتنے اللہ کے بندے گزرے ہیں، اللہ کی نبی 1,24,000 کم و بیش، جس میں اولو العزم انبیاء بھی موجود ہے، لیکن وہاں ان کو لیلۃ القدر کی کوئی فضیلت نہیں ملی تھی، لیلۃ القدر کی کوئی فضیلت نہیں ملی تھی۔ اگر لیلۃ القدر کی فضیلت ملنی تھی تو اللہ کریم نے اس امت مرحوم یا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرمائے۔ ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ کسی اور امت کے لیے یہ کام نہیں تھا۔ رب کائنات نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے ہم اہل سنت والجماعت کو حضور کی اتباع اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی نسبت رکھنے والوں کو رب کائنات نے یہ کئی ایسے فضائل عطا فرمائے ہوئے ہیں جو ہوتا تو بہت چھوٹا عمل ہوتا ہے،
بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، عمل بہت قلیل ہوتا ہے، لیکن ان کا ثواب اور اجر رب کائنات عظیم عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ جن راتوں میں سے ایک رات شب برات کی بھی رات ہے، آپ فضائل تو سنتے آ رہے ہیں کہ شب برات کی کیا فضائل ہے، اور اسی شب برات کی فضیلت کو دیکھ کے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک آرزو کی تھی رب کائنات۔ بڑی مشہور روایت ہے، آپ سب نے سماعت فرمائی ہوگی، جب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کسی پہاڑی پر سے گزر رہے تھے، پہاڑی علاقے پر سے، تو وہاں پر دیکھا کہ پہاڑ میں ایک الگ طرح، ایک الگ رنگ، ایک الگ کلر کا ایک پتھر تھا۔ تو آپ نے اس پتھر کو دیکھ کے تعجب فرمایا اور عرض کی پروردگار اس پتھر کی حکمت مجھے عطا فرما کہ یہ اس پتھر میں کیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اپنی عصا کو اس پتھر سے ٹچ کر لے، پتھر کھل جائے گا، اندر سے دیکھیں کیا منظر ہے۔ آپ مبارک نے اپنی عصا کو وہاں اس پتھر پر دے مارا، پتھر کھلا، کھلنے کے بعد دیکھا کہ اس پتھر کے اندر ایک ضعیف العمر بندہ ہے جس کے بال سفید ہے، وہ بیٹھا ہوا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے بندے یہاں پر کتنے عرصے سے ہو؟ تو اس بندے نے کہا کہ یہاں پر میں 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ کہا کھاتے کیا ہو، پیتے کیا ہو، اس پتھر کے اندر کیوں بند ہو؟ تو اس بندے نے کہا کہ میں نے رب کائنات کے بارگاہ میں دعا کی تھی، پروردگارہ مجھے اپنی عبادت کے لیے خاص فرما دے، میں دنیاوی آرائشوں، دنیاوی آسائشوں سے بیزار ہو رہا ہوں، مجھے اپنی عبادت کے لیے خاص فرما دے۔ رب کائنات نے مجھے اس پتھر کے اندر رکھا، انگور کا ایک خوشہ روزانہ مجھے ملتا ہے، اور یہ پتھر ہے، اس میں سے مجھے پانی ملتا ہے، پھر میں، میرا رب، یہ دو چیزیں کھانے کے لیے مل رہا ہے، میں عبادت کرتا رہتا ہوں۔ 400 سال ہو گئے مجھے عبادت کرتے ہوئے۔ یہ یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ بات ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد اللہ کریم نے اس بندے کو کتنی زندگی عنایت فرمائی ہوئی، یہ رب کی مرضی ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پروردگارا یہ کیسے اللہ رب العزت تیرے بندے ہیں کہ تو نے اپنی عبادت کے لیے خالص فرمایا ہوا ہے، اس پتھر کے اندر اسے رزق بھی عطا فرما رہے ہو، اور اس کے علاوہ 400 سال ہو گئی عبادت کرتے ہوئے، تو پروردگارا ایسا کوئی اور بندہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے آپ نے اتنی آسائشیں بھی عنایت فرمائی پتھر کے اندر اور اپنی عبادت کے لیے خالص فرمایا، کسی اور بندے میں بھی یہ فضیلت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا اے میری عیسیٰ، اے روح اللہ، ایک زمانہ آ رہا ہے جس میں سے میرا ایک نبی جس کا اسم مبارک ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میرے نبی احمد کی امتی کو ایک رات ایسے میسر آئے گی کہ جس کو کہتے ہیں شب برات کی رات، 15 شعبان کی رات، رب کائنات اسے وہ عنایت فرمائیں گے، اس میں سے اگر ایک بندہ 2 رکعت نفل پڑھیں گے تو ان 400 سال عبادت والے سے ان کے 2 رکعت نفل افضل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ انہیں رب کائنات ان کی 400 سال عبادت۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا پروردگارا اگر یہ اتنی فضیلت والی امت ہے جس کی ایک رات میں 2 رکعت نفل پڑھنا 400 سال کی عبادت سے بہتر ہے، تو ربا مجھے بھی اس نبی کے امت میں سے پیدا فرما دینا۔ اور رب کائنات نے اپنے حبیب رسول کی، اپنی حبیب نبی کی یہ دعا کو قبول فرمائے، تو قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نا، تو وہ جب تشریف لائیں گے تو وہ اپنا دین، اپنا مسلک، اپنا مذہب نہیں چلائیں گے، وہ میرے اور آپ کے آقا کے دین کو چلاتے رہیں گے۔ تو گویا آپ کی اس دعا کو رب کائنات نے شرف قبولیت عطا فرمائی ہے۔ یہ راتیں، ان راتوں کو فضیلتیں، ان راتوں کے بہتریاں، یہ میرے اور آپ کے کاوش کی وجہ سے نہیں ہے کہ رب کائنات کو ہم اتنے پیارے ہیں اور ہماری کوئی انفرادی عبادت رب کو اتنا پیارا ہے، نہیں، ہماری انفرادیت کوئی نہیں ہے۔ اگر انفرادیت ہے تو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی نسبت مطہرہ کی وجہ سے کہ ان کی امت ہی مطہرہ ہے، رب کائنات نے اسے یہ فضیلت عطا فرمائی۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ لمیٹڈ ایک چیز عطا فرماتے ہیں، چھوٹی سی چیز مختصر سے لمحات میں اور عمل میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم اس سے اجر زیادہ عنایت فرما رہا ہوتا ہے۔ اسی چیز کو امام ربانی مجدد فسانی رحمۃ اللہ تعالی نے ڈیفینیٹ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بادشاہ وقت کے لیے اگر کسی بندے نے دعوت دی اور بادشاہ وقت کو اپنے گھر بلایا تو آپ فرماتے ہیں بادشاہ اکیلا نہیں جاتا کسی کی دعوت پر،
بادشاہ کے ساتھ 3 قسم کے لوگ جاتے ہیں. فرماتے ہیں ایک خود بادشاہ ہوتا ہے، ایک بادشاہ کے دوست ہوتے ہیں، یعنی وزیر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دوست ہوتے ہیں، اور تیسرا طبقہ جو ہے وہ ان کی خادمین، گھوڑا چلانے والے، ان کو پنکھا دینے والے، بادشاہ کے جوتے اٹھانے والے، بادشاہ کی دوائی کے تھیلا اٹھانے والے، بادشاہ کی خدمت پر مامور لوگ، وہ بھی بادشاہ کے ساتھ جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب دسترخوان بچھائی جاتی ہے تو بادشاہ اور بادشاہ کے دوست وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اس دسترخوان پر کھاتے ہیں. وہ دعوت مختص ہے اور خصوصی ہے بادشاہ کے لیے، لیکن بادشاہ کی طفیل، بادشاہ کے دوست بھی اس دعوت کو کھاتے رہتے ہیں. دعوت مزارات کو نہیں کی گئی ہے، دعوت بادشاہ کے دوستوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ دعوت تو خالصتاً بادشاہ کے لیے ہے. تو اب اس دسترخوان پر بادشاہ کے دوستوں کو بھی بٹھایا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں جب یہ لوگ سارا کھانا کھا لے تو خادمین اور جو غلام اور جو احباب باہر ہوتے ہیں، کام پر لگے ہوتے ہیں، تو وہ تو باہر بیٹھے ہوتے ہیں، فلہذا ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ جب اپنا کھانا تناول فرماتا ہے، بادشاہ اور ان کے دوست، تو جو کھانا بچ جاتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ یہ کھانا میرے غلاموں، میرے مزدوروں، میرے ساتھ آنے والے ان لوگوں کو جو میرے خدمت پر مامور ہے، ان لوگوں کو بھی یہ کھانا بقیہ بچا ہوا کھانا کھلا دے. حضور امام ربانی مدرس ثانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کائنات کی مہمانی سجائی گئی ہے میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ دسترخوان ان کے لیے بچھا ہوا ہے. اور فرماتے ہیں میرے محبوب کے ساتھ، میرے محبوب کے دوست انبیاء علیہ السلام بھی بادشاہ وقت کے ساتھ وہاں جا کے کھانے میں شریک ہے. نبیوں کو بھی جو کچھ مل رہا ہے میرے مصطفیٰ کریم کی طفیل مل رہا ہے. اور فرماتے وہ بھی ان کے ساتھ کھاتے ہیں. اور فرماتے ہم جو غلام ہیں، ہم جو نوکر ہیں، ہم جو جوتا اٹھانے والے ہیں، ہم جو خدمت پر مامور لوگ ہیں، فرماتے ہیں وہی کھانا جو ان نبیوں اللہ کے محبوبوں سے بچ جاتا ہے، انہی کے طفیل وہ کھانا ہمیں بھی باہر مل رہا ہوتا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم اس دسترخوان پر نہیں بیٹھ سکتے، ہم تو باہر کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. لیکن فرماتے ہیں اللہ کے وہ محبوب اتنے نوازنے والے ہیں، اتنے لاج والے ہیں، اتنے لجپال ہیں کہ وہ اپنے غلاموں کو چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا بچا ہوا کھانا ان کو عنایت فرما رہا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں ہمیں جو کچھ بہتریاں مل رہی ہے یہ ہماری کوئی ذاتی اور اپنی کوئی انفرادی خصوصیات نہیں ہے، بلکہ یہ ذاتی اور انفرادی خصوصیات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی وجہ سے ہے. تو ہمیں جو یہ مبارک راتیں مل جاتی ہے، جو ہم اس میں سے ایک مختصر عبادت کرتے ہیں، اور اس مختصر عبادت کو رب کائنات اتنی فضیلت اور اجر عطا فرما رہا ہوتا ہے، یہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور کیونکہ محبوب کی نگاہیں امتی مطہرہ پر ہے، تو رب ان کی نگاہوں کا لاج رکھتے ہوئے ہمارے چھوٹے سے عمل کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما رہا ہے. اللہ کریم ہمیں ان مبارک راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور رب کائنات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت مطہرہ میں الہ العالمین ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سے. سوال پوچھا گیا ہے کہ صلاۃ التسبیح با جماعت جائز ہے یا ناجائز؟ جناب صلاۃ التسبیح جو ہے وہ نفل ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی نزد نفل با جماعت مکروہ ہے. اسی لیے نماز صلاۃ التسبیح جو ہے وہ با جماعت پڑھنا مکروہ ہے، اس میں کراہیت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک کے مطابق نفل با جماعت پڑھنا مکروہ ہے، اسی لیے اسے نہیں پڑھا جا سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت محترم، میں ایک کلام عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سلام شروع ہوگا. اعلان ہے کہ الحمدللہ روڑیہ شریف کے اندر سرکار مولانا صاحب مبارک نے الجامعۃ السیفیہ دا افتتاح فرمائے، اور 2 سال تو درس نظامی دی کلاس اتنے جاری. لہذا تمام پیر بھائیوں کی گزارش ہے کہ اپنے بچے درس نظامی واسطے پرائمری پاس، مڈل پاس، حافظ قرآن یا اس تو علاوہ جڑے بچے
کرانا چاہتے ہیں درس نظامی واسطے تو دعوت دیتی جاتی ہے کہ الحمدللہ جامعہ نظامیہ دے علامہ عامر عباس صاحب صاحب جو ہیں وہ فارغ ہیں، وہ ادھر پڑھا رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت اچھا نظام ہے۔ تمام حضرات کو دعوت ہے کہ اس مدرسے کا وزٹ کریں، دیکھیں اور اپنے بچوں کو درس نظامی کے لیے وہاں داخل کروائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ مصطفیٰ